بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا نور من نور اللہ۔ ناظرین، میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ محترم ناظرین اکرام، آج جس تسبیح کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ تسبیح آپ جتنی بار بھی پڑھو گے انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت آپ کو اتنی ہی مال و دولت عطا فرمائے گا۔ پھر جیسے جیسے آپ تسبیح کے دانوں کو پڑھتے جاؤ گے، تسبیح کے دانوں کو ایک ایک کر کے انگلیوں پر کے پوروں سے پڑھ کر گراتے جاؤ گے انشاءاللہ تعالی ویسے ویسے ہی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کے لیے آسانیاں اور خوشیاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی، اور ساتھ ساتھ آپ کا رزق بڑھتا شروع ہو جائے گا، اور رزق میں بے تحاشا برکت ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اس کے ساتھ آپ کی دولت میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ تسبیح بہت ہی زیادہ خاص ہے، یہ ایک مجرب اور مستند وظیفہ ہے۔ اس کے بارے میں اگر میں بتاتا چلوں تو یہ تسبیح اولیاء کرام سے بزرگان دین تک پہنچی، اور بزرگان دین نے اسے بہت زیادہ آزمایا۔ پہلے جب بھی کوئی آدمی پریشان حال ہو کر بزرگان دین کے پاس جاتا تو اسے بزرگان دین ہمیشہ یہی تسبیح پڑھنے کا کہتے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کی رزق کی تمام تر پریشانیاں، دکھ، تکالیف، بیماریاں، غرض جو بھی مسئلے مسائل ان کی زندگیوں میں ہوتی تھی وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حل ہو جاتی تھی۔ لہٰذا اس تسبیح کو آپ نے کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ میری بہنیں اور بھائی جو کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی آسان سا عمل بتایا جائے جس سے ہمارا کام ہو جائے اور فوراً اس کے نتائج بھی ملنا شروع ہو جائیں، ہمارے رزق اور مال و دولت میں اضافہ ہو جائے۔ ناظرین کرام، یہ ایک ایسا ہی وظیفہ ہے، آپ اس تسبیح کو کسی بھی وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کر سکتے ہیں، یعنی کہ آپ جب چاہیں اس تسبیح کو بآسانی ہی پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں پر میں آپ کو ایک خاص بات بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے یہ وظیفہ مکمل کر لیا تو انشاءاللہ تعالی اسی وقت اللہ رب العزت آپ کو اس مالی پریشانی سے نکال دیں گے، اور اس کی جگہ انشاءاللہ آپ کے گھر میں خوشیاں اور شادمانیاں ہوں گی۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالی آپ کے مالی حالات بھی درست ہونا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ رب العزت اپنے غیب کے خزانوں سے آپ کی مدد و نصرت فرمائے گا، لیکن یہ وظیفہ کرنے سے پہلے آپ چند باتوں کا خیال رکھیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے 5 وقت کی نماز مکمل پابندی سے پڑھنی ہے۔ ویسے بھی نماز تو ہر مسلمان مرد اور عورت پر دن میں 5 وقت فرض ہے، اور نماز کی تو کسی بھی حالت میں یا کسی بھی موسم میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے آپ مکمل پابندی کے ساتھ نماز ادا کیا کریں تاکہ ہمارا رب ہم سے راضی اور خوش ہو، اور جب ہمارا رب ہم سے راضی ہو گیا تو پھر ہماری ہر حاجات بغیر کسی پریشانی کے خود بخود ہی پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اور دوسرا یہ کہ آپ نے ہر بات میں اللہ پر ہی توکل کرنا ہے، صرف اور صرف اللہ پر ہی بھروسہ رکھنا ہے۔ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی وصال سے 3 روز قبل کہتے سنا کہ تم میں سے کوئی شخص دنیا سے اس حالت میں رخصت نہ ہو الا یہ کہ وہ اپنے رب سے حسن ظن رکھتا ہو۔ صحیح مسلم۔ حدیث قدسی میں بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ مجھ سے گمان رکھتا ہے۔ میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے، اگر وہ مجھے خلوت میں یاد کرے تو میں اسے خلوت میں یاد کرتا ہوں، جلوت میں کرے تو میں اس سے بہتر مجلس میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ وہ میری جانب ایک بشت آگے بڑھے تو میں 1 گز بڑھتا ہوں، وہ میرے پاس چل کر آئے تو میں دوڑ کر اس کی جانب جاتا ہوں۔ اور قرآن شریف میں سورہ یوسف میں آتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اس کی رحمت سے تو بس کافر ہی مایوس ہوا کرتے ہیں۔ سورہ یوسف۔ لہذا آپ صرف اچھا ہی سوچیں
اور آپ یہ سوچیں کہ اللہ پاک آپ کو ضرور رزق دے گا، تو آپ خود ہی محسوس کریں گے کہ اللہ پاک آپ کو بہترین اور حلال طریقے سے رزق دے رہا ہے، تو پھر انشاءاللہ وہ عطا کرے گا اور نوازے گا، کیونکہ میرا اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور وہ پتھر میں بھی رزق کیڑے کو پہنچاتا ہے۔ تو پھر آپ مانگیں گے تو وہ کیسے نہیں دے گا، فوراً آپ کو دے گا۔ وہ تو کہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے اور میں اسے عطا کروں۔ تو پھر آپ دیر کیوں کر رہے ہیں؟ جلدی سے نماز پڑھیں اور اللہ کے حضور دعا کریں، اور اس عمل کو بڑھ کر جو بھی چاہیے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ لیجئے، وہ اللہ آپ کو ضرور عطا کر دے گا۔ آئیے اب ہم آپ کو یہ مجرب عمل بتاتے ہیں۔ بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ اس عمل کو 1 مرتبہ صبح اور 1 مرتبہ دوپہر اور 1 مرتبہ رات سونے سے پہلے۔ بہتر ہے کہ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم 1 بار پڑھیں، پھر 3 بار درود ابراہیم پڑھیں، پھر آپ نے الحمدللہ رب العالمین 131 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر اپنا معمول بنا لیں کہ ہر نماز کے بعد آپ نے کم از کم 100 مرتبہ الحمدللہ رب العالمین پڑھنا ہے۔ اس طرح یہ تعداد ایک دن میں 500 تلک ہو جائے گی۔ اس عمل مبارک کے ساتھ آپ نے 300 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 300 بار لازمی پڑھنا ہے۔ محترم ناظرین، یہ کوئی تسبیح نہیں بلکہ دولت کا خزانہ ہے، اور اس کے بعد آپ نے درود ابراہیم 3 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کو اگر فقیر بھی پڑھ لے گا تو وہ کروڑ پتی ہو جائے گا۔ مجرب عمل ہے، ضرور کیجئے گا اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اب اپنے بھائی ریاض احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔